ہمیں یہ وقت بتائے گا موجودہ صورتحال امریکی صدر اور پاکستانی فیلڈ مارشل کے درمیان ملاقات کے تناظر میں امریکہ کے کیا مطالبات ہو سکتے ہیں، اور پاکستان ان حالات سے اس ملاقات کے تناظر میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، صدر ٹرمپ اور امریکہ سمیت دنیا کے شاید کسی ملک کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جو ایک مضبوط ملک، ایک مضبوط معاشیت، ایک مضبوط فوجی طاقت جو اپنا مقام رکھتا تھا، اس کے مقابلے میں نہایت ہی بے خوفی کے ساتھ ٹکرا جائے گا، اور اس ٹکرانے کے بعد اس کے 6-7 جنگی جہاز بھی بار گرائے گا، یہ کسی نے آج تک نہیں سوچا، اور انڈیا کو فضائی میدانوں میں شکست فاش دے گا اور اس کو دھول چٹا دے گا۔ اس وقت بھارت سمیت پوری دنیا سختی کی حالت میں ہے۔ انڈیا جو ایک دنیا بھر میں اپنا مقام رکھتا تھا، اس کے ساتھ پاکستان کی مضبوط ترین فضائیہ نے کیا حال کیا، اور یہ معجزہ کیسے ہوا، یہ چمتکار کیسے ہوا، اور بھارت کو ذلیل و خوار ہونا پڑا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور اگر دیکھا جائے انڈین پرائم منسٹر مودی کے آنے والے وقت میں یہی شکست مودی کے اقتدار کے خاتمے کا بن سکتی ہے۔ یوں پوری دنیا نے پاکستان کے اس دلیرانہ اقدام، دلیرانہ فتح کو بڑے عرصہ کے بعد پاکستان کو تعریفی نظروں بھرپور تعریف کرتے ہوئے اور بھرپور کردار کو تعریفی نظروں سے دیکھا، جس نے بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا، اور اس 10 مئی کی جنگ میں پاکستان کی عزت دنیا بھر میں بڑھ کر سامنے آئی۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ٹرمپ کے کہنے پر نہ صرف فوری طور پر جنگ بند کی، بلکہ اس جنگ بندی کا سارا کریڈٹ صدر ٹرمپ کے نام لکھ دیا، جبکہ بھارت اور مودی اب تک انکار کر رہا ہے۔ یوں جب مودی کے انکار کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے یہ دیکھا پاکستان نے میری بھرپور مدد کی، میری ایک ایک بات پر عمل کیا، یوں فطری طور پر ٹرمپ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوا۔ یہ ہمارے خیال میں فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کا یہی تقاضا تھا۔ فیلڈ مارشل اپنی طاقت، اپنی ذہانت، اپنی مکاری کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ اور ٹرمپ کو پاکستان کے ساتھ کھڑا کرنے میں تیار ہوا، اور یوں دہائیوں کے بعد امریکہ بھارت سے دور ہوتے ہوئے پاکستان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس بات کا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ پاکستان کی طاقتور شخصیت فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ آپ یہ سوچ سکتے تھے صدر پاکستان آصف علی زرداری یہ کارنامہ انجام دے سکتا تھا، یا پرائم منسٹر شہباز شریف یہ کارنامہ سر انجام دے سکتا تھا؟ ذرا سوچئے، ان تین طاقت کے مراکز کو دیکھا جائے، آپ خود سمجھ جائیں گے اس وقت پاکستان میں طاقتور شخصیت کون ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب ہماری مجبوری بھی بن چکی ہے، ہم صدر ٹرمپ کو اپنے ساتھ لگا کر، اپنے ساتھ کھڑا کر کے مسئلہ کشمیر بھی حل کروا سکتے ہیں، اور ہمیں ٹرمپ اور امریکہ کو اپنی طرف رکھنا پڑے گا۔ یہ بے فکر ہیں، ہماری بیک بون چین ہے، چین کو اپنی پشت پر رکھ کر سامنے امریکہ کو لائیں،
اس سے پاکستان کے تحفظ اور ترقی کے چانس بڑھ سکتے ہیں۔ چین کے پاکستان کے ساتھ دفاعی مفادات ہیں، وہیں معاشی مفادات ہیں۔ اب تک امریکہ کے ساتھ ہمارے دہشت گردی اور علاقے کے جغرافیائی حالات ہیں، اور چین کی طرح ہمیں بھی امریکہ کے ساتھ سرمایہ کاری کرنی ہوگی، معاشی مفادات بھی درکار ہوں گے۔ پاکستان کے منرلز ذخائر بھی امریکہ کے ساتھ تقسیم کرنے ہوں گے، اس کے ساتھ معاہدات کرنے ہوں گے، اور امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے اور خود بھی ڈالر کمائے اور پاکستان کو بھی ڈالر کمانے دے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے، آرمی چیف نے ایران اسرائیل جنگ میں بھی صدر ٹرمپ کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا اور اپنا انپٹ بھی دیا۔ یہ الگ بات ہے، مختلف ماہرین، مختلف پارٹیاں تنقید تو کر رہی ہیں، یہ سب کام سیاسی قیادت کو کرنے چاہیے تھے، مگر افسوس کیا کریں جب سیاسی قیادت ہی اس اسپیس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اپنے اختیارات، اپنی طاقت بھول کر عسکری قیادت کو دے دے اور فیلڈ مارشل کو سلام کرتی رہے، اور یوں فیلڈ مارشل کو سیاسی قائدین ہوں، چاہے وہ پارٹیوں کے سربراہ ہوں، چاہے وفاقی کابینہ ہو، سلوٹ پر سلوٹ مار رہی ہو، پھر یہ سیاسی قیادت کس کے ساتھ گلا کر سکتی ہے؟ یہ قانون قدرت ہے، جو خالی جگہ ہوگی کوئی نہ کوئی اسے پر کرے گا۔ آپ کو کوئی اختیار یا طاقت ایسے نہیں دے دیتا، یہ طاقت، اختیارات سب کچھ لینا پڑتا ہے، چھیننا پڑتا ہے۔ اگر پاکستانی سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں اپنا قد کاٹ بڑا نہیں کر سکیں تو اس میں تیسری قیادت کا کیا قصور ہے؟ یہ حوصلہ مندی سیاسی قائدین کی نااہلی ہے، اس میں ان کا اپنا قصور ہے۔ وہ اگر صرف پروٹوکال انجوائمنٹ کرتے رہیں، چاہے وہ صدر ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو، وہ ان کا صرف ماٹو یہی ہو، ہم سلوٹ مار کر ہی مطمئن ہیں، خوش ہیں، اس سے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں پاکستان میں طاقتور کون ہے، پاکستان میں اندیکھا حکمران کون ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 پر سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔